السلام علیکم عزیز بچوں، جن سے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ایک نیا لیسن جو کل کی کلاس میں لیسن تھا آزمائش شرط ہے۔ پیج نمبر 65 سے ہم نے پڑھا تھا۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ ایک بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے کسی مرحلے میں اسے آزمانا، یہاں تک کہ آپ اپنے عزیز اور رشتہ دار کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور ان کو پرکھنے کی کوشش کرنا۔ اتفاقاً ایک دن اس جوان لڑکے کو موقع ملتا ہے، وہ کسی کام سے شہر جاتے ہیں۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ جب شہر سے واپس لوٹتے ہیں تو گھر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہوتی ہے۔ وہ راستے میں گھر پہنچنے سے پہلے وہ راستے میں اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، مرحوم باپ کی نصیحت یاد آتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کی ابتدا اپنی بیوی سے کروں۔ تو اس نے کسی کسائی کے پاس جا کر اسے سری پائی خریدی اور وہ آئے۔ جب گھر پہنچے دیر ہو چکی تھی، اس نے خوف کی آواز سے، ڈری ہوئی آواز سے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ روشنی نہیں کرنا، اور وہ خاموشی سے کدال لے کر وہ صحن میں جاتے ہیں، گڈھا کھودتے ہیں اور وہ سری پائی کو وہاں دفن کرتے ہیں، اور بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور بدلے میں اس کا سر کاٹ کر میں نے یہاں پر دفن کر دیا۔ اس کا ایک دوست تھا جو ایک سیاسی مخبر تھا۔ جب وہ ایک دن گھر آتے ہیں تو وہ اپنی دوست کی بیوی کی شکل کو دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بھابھی، کیا بات ہے؟ تو وہ اپنی ساری داستان اس سے بتاتی ہے اور کہتی ہے بھائی اب تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتی ہو۔ کہتی ہے کہ اس نے کل رات کو اپنے ایک دشمن کو قتل کیا تھا اور اس کا سر کاٹ کے یہاں پر لا کے صحن میں دفن کیا ہے۔ اتفاقاً ان دنوں شہر میں ایک قتل بھی ہوا تھا اور قاتل نے اس مقتول کا سر کاٹ لیا تھا، اور وہ مقتول کے گھر والے کافی امیر گھرانے سے تھے اور انہوں نے انعام کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اور دوسری طرف سے کیا تھا، وہ اور انہوں نے اس بات کا اعلان کر کے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی اس کا پتہ دے گا اس سے ہم انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ تو آج ہم اسی لیسن کو آگے جاری رکھتے ہیں، صفحہ نمبر 67 کو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیے گا یہاں سے، ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ جب اس سرکاری مخبر جو اس کا دوست تھا، اس جوان لڑکے کا، جب اس بات کا اس کو علم ہوا، پتہ چلا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ بھائی کسی نے بھی نہیں کیا، اس قتل کو میرے دوست نے ہی کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ دوستی کیا ہوتی ہے، کبھی دوستی کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی۔ ایک طرف تو اس کو فرائض منصبی تھا، یعنی کہ اپنا فریضہ تھا، کیونکہ وہ سرکاری مخبر تھے، جاسوسی کے لیے تھے، اس کو اپنا فرض تھا، اس کو اپنا فریضہ تھا۔ ایک تو وہ اپنے فرائض منصبی کے بنیاد پر، اور دوسری طرف انعام کی لالچ، دونوں چیز، ایک تو اپنا منصب تھا، اپنا کام تھا، دوسری طرف لالچ، دونوں وجوہات کی بنا پر پولیس کو اس نے خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس نے کیا کیا، پولیس کو سال لیا اور اپنے دوست کی گھر کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اس سے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے، اور اس نے پولیس والوں کو دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ شخص ہے جس نے اس مقتول کا قتل کر دیا ہے، اور اس نے یہ بھی دکھایا اور کہا اور التجا کی کہ مجھے اس کے سامنے مت لے جائیے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، میں اس کے سامنے جانا مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر
وہ ایک طرف کو چھپ گیا. اس کے بعد وہ اس نے کیا کیا, وہ ایک طرف چھپ گیا, اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچے, اور پولیس والوں نے اس نوجوان کو گرفتار کر دیا اور اسے پولیس تھانے پہنچا. تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا. تھانے دار نے جب اس اشتہاری ملزم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا. اشتہاری ملزم کہتے ہیں وہ ملزم جس کو پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو, پتہ نہیں ہے لیکن سرکار کی طرف سے, پولیس کی طرف سے اشتہار دیا جاتا ہے, نوٹس نکالی جاتی ہے کہ بھئی یہ شخص جہاں پہ ملے ہمیں موقع دیجیے, ہمیں اس کا پتہ دیجیے, ہم آپ کو انعام دیں گے. اشتہاری وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو. اور پھولے نہ سمانا محاورہ ہے, بہت خوش ہے. جیسے ہی تھانے دار صاحب نے اس اشتہاری ملزم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا, اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عمل کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد تھانے دار نے ایک تفتیشی ٹیم بنائی, تفتیش کرنے والی ٹیم, تفتیشی عملہ یعنی کہ جانچ کرنے والا عملہ یا چھان بین کرنے والا عملہ. اس نے ایک چھان بین کرنے والی کمیٹی بنائی اور کہا کہ اس سے ملزم جو جوان ہے اس ملزم سے اقبال جرم کر کے, اقبال جرم یعنی اپنا جرم تسلیم کروا کر کہ میں نے یہ قتل کیا ہے, اس کو اقبال جرم کہتے ہیں, اپنا جرم کو تسلیم کرنا, مان لینا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. اقبال جرم کروا کر مقتول ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے جس کا قتل کیا گیا ہو, مقتول کا سر اور آلات قتل اور وہ ہتھیار, وہ سامان جس سے اس نے اس کا قتل کیا ہو وغیرہ برآمد کر کے برآمد کرنے کا حکم دیا. تھانے دار نے حکم دیا کہ اس ملزم سے ایک تو اپنا اقبال جرم کروانا ہے, اس کے بعد مقتول کا سر اور آلات وغیرہ برآمد کرنے کا اس تفتیشی عملے کو اس نے حکم دیا. یہ سن کر نوجوان نے, جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا, تھانے دار سے کہا. جیسے ہی وہ یہ حکم سنا اس لڑکے نے تو جو دیکھنے میں قاتل جیسا بھی نہیں تھا, کہا تھانے دار سے کہا حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں. کہا جناب آپ بھی میرے ساتھ میرے گھر چلی آئی. آلے قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا. اس کے بعد میں آلے قتل یعنی کہ وہ اوزار جس سے میں نے اس کا قتل کیا ہے اور اس کے سر پاؤں بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا, گر جا. غصہ کے ساتھ, گرجنا یعنی غصہ کرنا, وہ غصہ کرتے ہیں تھانے دار صاحب اور زور سے اس لڑکے کے منہ پہ تھپڑ مارتے اور کہتے ہیں مذاق کرتے ہو. نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا. نوجوان غمگین لہجے میں ان کی پریشان لہجے میں جواب دیتا ہے, غمگین لہجے میں جواب دیتا ہے کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیں. جناب میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں, جناب آپ مجھے میرے گھر تک لے چلیں. تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا. تھانے دار کیا کہتا ہے, اس سے اپنے ساتھ اس کے گھر تک لے جاتا ہے, یعنی کہ اس نوجوان کے ساتھ گھر تک آتا ہے. جیسے ہی وہ پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڈھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا. اس کے بعد وہ نوجوان اس جگہ کو دکھاتا ہے جہاں پر اس نے اس سری پائی کو دفنایا تھا, اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہاں پر پولیس عملہ وہاں پر کھدائی کرتے ہیں اور وہاں سے وہ بیگ جس میں اس نے سری پائی رکھی تھی وہ برآمد ہوتا ہے, نکل آتا ہے, جس میں سری پائی رکھی ہوئی تھی. نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا, جب وہ دیکھا تو پولیس والے حیران ہو گئے, یار یہ تو بکری کے سری پائی. پھر نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرمایا, جناب آپ نے جس کا قتل کیا کہ اس کا سر تو آپ نے دیکھا, اب آلات قتل باقی. اب آلات قتل جس کے ذریعے سے میں نے قتل کیا ہے اس سامان کو آپ کو دکھانا ضروری ہے. اور کہتا ہے ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جس آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگنا چاہتا. کہتا ہے سب سے پہلا آلہ جس سے میں نے اس کا قتل کیا ہے وہ میری بیوی ہے, یعنی کہ حقیقت میں نے اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے یہ ایک ڈھونگنا چاہا تھا, ایک چال, ایک فریب, ایک دھوکہ دیا تھا.
اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا، اور دوسرا میرا وہ دوست جو آپ کا سرکاری مخبر ہے جس کو میں نے بغیر آزمائے اس سے اپنا دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ اس طرح اس تھانے دار نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ ساری داستان جو ہے وہ آزمائش تھی۔ تو اس طرح سے اس جوان لڑکے نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے دوست اور اپنی بیوی کو آزمایا۔ تو عزیز بچوں، اس سبق سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، یہی عبرت ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے پہلے ہمیں اسے آزمانا چاہے، بغیر آزمائے کسی کو اپنا رازدان نہیں بنانا چاہیے۔ ہر راز کو، ہر بات کو دوسروں تک شیئر کرنے سے پہلے ہمیں پہلے اس کو پرکھنا ہے کہ وہ اس راز کے بتانے کے حقدار ہے کہ نہیں۔ اس لیے پہلے جانچ لو، پھر اس سے اپنا ساتھی بنا لو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔